السلام علیکم ناظرین، TNN-TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ 9 مئی لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران برطرف۔ DG/ISPR کا کہنا تھا کہ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی گئی۔ 9 مئی سانحہ فوج نے خود کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ، وزیر اعظم نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق قانونی مشاورت مکمل۔ دبئی میں پاکستان کے بڑے سیاسی رہنماؤں کی بیٹھک۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدڑ مچنے سے 20 خواتین بے ہوش۔ ریسکیو ٹیموں نے ایمبولینسز کے ذریعے خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے واقعے کا نوٹس لے لیا کہ الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک 2018 سے NTDC کا نادہندہ ہے، لیکن اس کا لائسنس منسوخ نہیں ہوتا۔ الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے اور فورنزک آڈٹ کیا جائے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں، چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ سیالکوٹ، ناروال اور شیخوپورہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 11 افراد جاں بحق۔ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ ہردیپ سنگھ کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ شرکا کی جانب سے خالصتان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا آئس لینڈ کا دورہ، نارڈک رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ روسی نیم فوجی گروپ کی بغاوت سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ کینیڈا میں مہنگائی ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ ماہرین نے ایک بار پھر کینیڈا میں شرح سود میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین اگلے 10 دنوں میں معاشی اعداد و شمار کے سونامی کی زد میں آئیں گے۔ فوجی بغاوت کی ناکامی نے پیوتن اقتدار میں حقیقی دراڑیں ظاہر کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر پیوتن بغاوت کی کوشش میں معافی کے معاہدے پر مجبور ہوئے۔ روسی وزیر دفاع کی یوکرین آپریشن میں شامل روسی فوجیوں سے ملاقات۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج قافلوں کی صورت تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچ گئے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے لیے مسجد نمرہ میں تیاریاں مکمل۔ منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولتوں کے ساتھ بسائی گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. DG/ISPR نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات میں ملوث کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی ادارے سے وابستہ ہو اور سماجی وابستگی رکھتا ہو، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف نے راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، جسے پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث عناصر، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ DG/ISPR نے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی پر لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ گیریژنز، GHQ، جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی میں کوتاہی اور ان کا تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر فوج میں بلا تفریق خود احتسابی کا عمل کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 15 افسران کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے، جن میں 3 میجر جنرل
اور 7 بریگیڈیئرز شامل ہیں۔ فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ فوج کلیئر ہے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی جرم اور سہولت کار کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ، ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی پہلے سے چل رہی تھی، جس کے تحت لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا، شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر دہشت گردوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے 9 مئی کو کر دکھایا۔ یہ منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے کی گئی، ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے اور مل رہے ہیں۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں ملوث کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ادارے سے وابستہ ہو اور سماجی وابستگی رکھتا ہو، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی کے ذمہ داران کو سزا دینے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ 9 مئی کا سانحہ فوج کا اپنا رچایا گیا ڈرامہ ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیز نے خود کروایا۔ اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے فوجیوں سے اپنے شہداء کی یادگاروں کو جلایا؟ ڈی جی ISPR نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل جاری ہے۔ ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جو 9 مئی سے پہلے سے قائم ہیں۔ قانون کے مطابق 102 شرپسندوں کے کیسز کو دیکھنے کے بعد سول کورٹس نے فوجی عدالتوں کو منتقل کیا ہے۔ ان ملزمان کو مکمل قانونی حقوق سمیت سول وکلا تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ انہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے عوام کی ذہن سازی کی، جنہوں نے اپنی فورسز پر پیٹرول بم برسانے کے لیے لوگوں کو اکسایا۔ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں حائل قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں حائل قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی ممکن بنانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ عید کے فوری بعد وکلا کی جانب سے وکالت نامے نواز شریف کو لندن بھجوائے جائیں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کی جائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت ملنے پر لندن سے پاکستان کے لیے ٹریول کریں گے۔ حفاظتی ضمانت کے دوران ہی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اگر جیل جانا قانوناً ضروری ہوا تو نواز شریف کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم اور قائد نون لیگ کی وطن واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ قانونی ٹیم کی سربراہی کریں گے، جبکہ معاون خصوصی عطا اللہ عرفان قادر اور قانونی مشیر کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ علاوہ ازیں کمیٹی میں نواز شریف کے کیسز کی پیروی کرنے والے امجد پرویز اور دیگر وکلا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم نواز شریف کے عدالتوں میں جاری مقدمات کی تیز رفتار پیروی کو یقینی بنائے گی اور قائد نون لیگ کی نااہلی اور مقدمات کے خاتمے کے لیے کام کو تیز کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لیگل ٹیم نواز شریف کی واپسی میں حائل قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ دوسری جانب گزشتہ روز متحدہ عرب امارات پہنچنے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو دبئی حکومت کی جانب سے خصوصی پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی میں پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما آج سر جوڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی میں ہیں، جبکہ آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی دبئی پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی قیادت کا آج نواز شریف سے ملاقات کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی دیگر رہنماؤں کو بھی دبئی طلب کر لیا گیا ہے۔ کیماڑی KPT گراؤنڈ کے قریب بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدڑ مچنے سے 20 خواتین بے ہوش ہو گئیں، جس میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیماڑی KPT گراؤنڈ کے قریب بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر بھگدڑ مچنے سے 20 خواتین بے ہوش ہو گئیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں KPT گراؤنڈ کے قریب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکز میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ کے نتیجے میں وہاں موجود
20 خواتین زخمی ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں کماڑی کے علاقے کے پی ٹی گراؤنڈ کے قریب اسکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ افسوسناک واقعے میں 20 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے ایمبولینسز کے ذریعے خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا۔ بھگدڑ سے متاثر 3 خواتین کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کے پی ٹی اسکول کماڑی میں BISP پروگرام میں بھگدڑ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ DG BISP کو ہدایت کی ہے آئندہ کوئی پروگرام مقامی عمائدین کے بغیر نہ رکھا جائے۔ عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ ایک خاتون کے علاوہ تمام خواتین کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ علاقہ پولیس کے مطابق کے پی ٹی اسکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیمپ لگا تھا جس کے باہر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اسکول کا گیٹ کھلا تو اندر جانے کے لیے بھگدڑ مچ گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ الیکٹرک 2018 سے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا نادہندہ ہے لیکن اس کا لائسنس منسوخ نہیں ہوتا۔ حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیپرا قوانین میں موجود ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی نادہندہ ہے تو الیکٹرک علاقے کی بجلی بند نہیں کر سکتا، مگر نیپرا قوانین پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ الیکٹرک کو تاریخی 170 ارب روپے کی قومی خزانے سے سبسڈی دی گئی لیکن اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں کہ الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے اور فورنزک آڈٹ کیا جائے۔ پری مونسون نے ملک کے اکثر علاقوں میں رنگ جما دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پری مونسون نے ملک کے اکثر علاقوں میں رنگ جما دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا۔ پشاور، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، سوابی، مالاکنڈ، سوات اور صوبے کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ بنیر کے گاؤں تختہ بند میں طوفانی بارش کی وجہ سے کمرے کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ موسم خوشگوار ہونے سے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں شہر کے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی بھی کھڑا ہو گیا جس کے باعث ٹریفک اور بجلی کا نظام شدید متاثر ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسلا دھار بارش سے شہر کے مختلف علاقوں میں 90 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ سبزہ زار، شاد باغ، وارث روڈ، سمن آباد، وابڈا ٹاؤن میں بجلی بند ہے۔ نیاز بیگ، باغ پورہ، ریلوے کالونی کے مختلف علاقوں میں بجلی بند اور غائب ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ، پتوکی، کامونکی، میاں والی، منڈی بہاؤالدین، نارووال اور پسرور میں بھی خوب بادل برسے جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جڑواں شہروں میں بھی موسلا دھار بارش کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ سید پور 45، گولڑا 53، بوکڑا 55، PMDH-8 48، شمس آباد 49، چکلالہ کے مقام پر 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی۔ نالہ لئی میں کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ جبکہ گوال منڈی پل پر 8 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دکی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بھائی جاں بحق ہوا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ کوئٹہ اور اطراف میں ہلکی اور تیز بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ خضدار میں موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں بھی طوفانی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب پنجاب کے ضلع سیالکوٹ، نارووال اور شیخوپورہ میں ایک ہی دن میں آسمانی بجلی گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے سیالکوٹ اور نارووال میں 5 جبکہ شیخوپورہ میں ایک فرد جان کی بازی ہار گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔